ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی ہم ہائبرڈ وارفیئر کی بات کر رہے ہیں اور EUDIS انفو لیب کی بات ہے کہ جس میں ہمیں بڑی پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے بھارت ہائبرڈ وارفیئر میں ملوث ہے اور ایک عرصے سے ملوث ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس جو بہیمانہ پالیسی ہے اس کی انڈیا کی، اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کیا اقدامات کرے کہ اس جنگ سے، اس خطرناک جنگ سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا. پیراڈائم شفٹ میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو نظام موجود ہے نا، لا انفورسمنٹ کا، کرمنل جسٹس سسٹم کا، کرائم اینڈ پنشمنٹ کا آپ کہہ لیں، لا اینڈ آرڈر کا کہہ لیں، مختلف نام دیے جا سکتے ہیں. اکثر جو ہے وہ سرو اینڈ پروٹیکٹ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کو انفورس کرنے کے معنوں میں لیا جاتا ہے. ایک تو یہ ایک ایسا پیراڈائم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو شفٹ کرنا. اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے اس وقت ملٹیپل لیئرز ہیں، خاص طور پہ یہ جو قبائلی علاقہ جات یا ایکس قبائلی علاقہ جات ہوا کرتے ہیں، یا بلوچستان ہے، بلوچستان کے ٹرین کو اگر آپ دیکھیں نا تو بہت ڈفرینٹ ہے. وہ بلوچستان کی جو ٹرین ہے اس کے اندر خالی جگہیں بہت ہیں، اس کے اندر آبادی بہت کم ہے. پھر اچھا، وہاں پہ اس وقت 3 ایسے لیئرز ہیں جو کہ چل رہے ہیں. ایک تو آپ کی نارمل پولیس فورس جسے ہم کہتے ہیں، ہونا تو چاہیے پولیس سروس جی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ لیویز ہوتی ہیں، اور تیسرا پھر اس کے اوپر رینجرز ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پیراڈائم کی ہم بات کریں. سیکورٹی بیسڈ جو اس وقت کہا جاتا ہے نا، آج کل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، IBOs جنہیں کہتے ہیں، پاکستان بھی کرتا ہے. KP کے اندر تو پھر بھی نسبتاً آپ کے فاصلے کم ہیں، بلوچستان میں فاصلے بہت زیادہ ہیں، اور بارڈرز پھر ایران سے بھی ملتا ہے اور افغانستان سے بھی ملتا ہے، اور وہ زیادہ کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے. وہاں پہ ٹرائبل سسٹم بھی بہت سٹرونگ ہے، سرداروں کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ کمزور ہو چکا ہوا ہے، لیکن پولیٹیسائزیشن ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ، اور بہت زیادہ موجود ہے. پاکستان نے جو ڈسمینٹل کیے ہیں سیلز، کلبھوشن یادو کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں. کلبھوشن یادو کا سیل ڈسمینٹل کیا تھا، وہاں سے انفارمیشن لے کے اس انفارمیشن کے ذریعے ہمیں دوسرے تمام سیلز ڈسمینٹل کر لینے چاہیے تھے اب تک. یہ ایک سیکورٹی فیلئر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. جب پیرالل نظام اس طرح کے سسٹم میں چل رہے ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اس مغالطے میں نہ رہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے. ہم بلوچستان میں بھی سیٹلائٹ کے ذریعے اندازہ کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں کہاں پہ ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں. سر آپ جیسے فرما رہے ہیں ٹیکنالوجی میں کمی نہیں ہے، ہم اپنے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں، کمی کہاں ہے؟ دیکھیے نا، وہی بات آ جاتی ہے، ہم نے پیرالل لیئرز ایک سے زیادہ بنایا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ تو میں نے بلوچستان کی ایگزامپل دی نا. پنجاب کے اندر کیا پولیس کی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کہتے تو بہت ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم ہے، کہ میں نے KP کے اندر جو پولیس ریفارمز کی تھی ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. کیا پنجاب میں وہ ریفارمز ڈپلیکیٹ ہو سکیں؟ ہو نہیں سکتی تھیں اصل میں، کیونکہ علاقوں کے مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. نیت کے اوپر شک کرنا ایک مختلف بات ہے، ہم نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نااہلی ایک جگہ پہ موجود ہے اور پھر وہ سسٹمز باقاعدہ نہیں کیے جاتے. ٹرائبل سسٹم آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز میں بھی موجود ہے. پولیس والا پولیس والے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے جو دوسری فورسز ہیں ان کے لوگ دوسری فورسز والے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. فرقہ واریت بھی موجود، فرقہ واریت وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ جو ثانیہ ساہیوال کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، ثانیہ ساہیوال ہوا CTT کے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں وہ ناحق انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے. کیا کسی ایک شخص کو بھی پنشمنٹ دی گئی؟ اس کے اگینسٹ کنڈیم تو بہت کیا گیا ہے، کیا کسی کو کوئی پنشمنٹ دی گئی ہے آج تک؟ آنسر از نو. اچھا خیر، یہ تو ایک مختلف بات ہے. اب آپ اس طرف آ جائیں کہ پاکستان کو ٹیکل کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیے، ٹیکل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ڈپلومیٹیکلی آپ ٹیکل کر سکتے ہیں 5th جنریشن وار کو. آپ کے پاس جب یہ جو فنسن کی رپورٹ آئی تھی، اس میں بینکس انڈین کی بہت زیادہ تفصیلات موجود تھیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو خیر وہ ایک آرٹیکل تھا جو کہ فارن پالیسی میگزین کا تھا، اس کی بیسس کے اوپر تو آپ نہیں انٹرنیشنلی کہیں جا سکتے تھے. لیکن دوسری EUDIS انفو لیب کی جو رپورٹ آئی تھی وہ تو ایک باقاعدہ ادارے کی رپورٹ تھی. آپ اس کی بیسس پہ ڈپلومیٹیکلی ابھی تک کیا کر پائے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف 1-2 ممالک سے بات چیت کی ہوگی، 1-2 پریس کانفرنسز کی ہوگی، کہیں پہ آپ نے جا کے باقاعدہ انڈیا کے خلاف ایک بھرپور مہم نہیں شروع کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی ان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر شروع کر دیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہائبرڈ وارفیئر کو جگہ جگہ اجاگر کرنا تو شروع کریں. ٹھیک ہے, وہ دنیا کے اوپر اس وقت کس کا راج ہے اور کون وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا, وہ بعد کی باتیں ہیں. آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ دنیا کو اپنی مظلومیت تو بتائیں نا. آپ تو بتائیں اس چیز کو. کیا آپ نے سول یا کرمنل کورٹ میں ای یو کے لائرز نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو, خاص طور پہ ای یو ڈسانفو لیب والے معاملے کو, سول اور کرمنل کورٹس میں لے کے جائیں, لا سوٹ کریں ان کے اگینسٹ کہ آپ نے اتنا ہمیں نقصان پہنچایا, ہمارے امیج کو بھی, ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی, پیسے کو بھی, ان ساری چیزوں کو ہم نے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنے الائز بھی بلڈ نہیں کیے ہوئے. ہمارے الائز جو ہیں ہم سے ہٹتے جا رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنے الائنسز کمزور کرتے جا رہے ہیں. پہلے ہمارا کیا ہوتا تھا, آل ایگز ان دا باسکٹ آف یو ایس اے, اب آل ایگز ان دا باسکٹ آف چائنا. اب ہم نے وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے وہ رکھنی بھی پہلے سے ہی ہماری نہیں تھی, لیکن اب تو ہم نے بہت کم کرنی شروع کر دی ہوئی ہے. دیکھیں, بوائیکاٹ اور سینکشن ہم کر سکتے ہیں انڈیا کو بہت سارے معاملات کے اندر, ایئر اسپیس ان کی بند کر سکتے ہیں. انڈیا کے جتنے مصنوعات افغانستان میں جاتے تھے پاکستان کے تھرو, ہم ان کو بند کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے ٹریڈ روٹس بہت سارے ایسے ہوئے ہیں جو بند نہیں کیے ہوئے. اور ساتھ یہ کہ ہم دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید تھوڑی سی کنٹروورشل ہوں, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کا ذکر کرنا امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان نے انڈیا کے اگینسٹ کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا کبھی بھی. ہم ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہتے ہیں. ہمارے پاس خطرات اور خدشات کا تو بہت بڑا ٹوکرا موجود ہوتا ہے. سر آپ نے کہا نا کہ ڈیفینسو پہ رہتے ہیں, بلکہ ہم تو ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں. دیکھیں, سہولتکار افغانستان کے ساتھ ان کی ٹریڈ جاری ہے, ہم اپنی روڈز ان کو دے رہے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اوفینسو پہ بھی کبھی جانے کے بارے میں سوچیں کہ ہمیشہ آپ ڈیفینسو رہ کے نہیں اپنا معاملہ چلا سکتے. وہ آپ کے اوپر حملے پہ حملہ کرتا جا رہا ہے. بالکل. وہ آپ کی لائن آف کنٹرول پہ بھی حملے کرتا ہے اور اس کے پار بھی حملے کرتا ہے, روزانہ واقعات ہو رہے ہیں, چیزیں کرتا ہے آپ کے خلاف, جو بھی کرتا ہے. آپ انٹرنیشنلی باڈیز کو تھریٹن کریں کہ اگر آپ نے انڈیا کے خلاف کارروائی نہ کی تو دین وی ول بی نو مور پارٹ آف یو, اور پھر جو بھی اس کے نتائج نکلیں گے آپ ذمہ دار ہوں گے. بالکل صحیح بات. آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر انڈیا آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ورلڈ بینک کو کہہ دیں, کچھ نہ کچھ تو ہے نا آپ کے پاس. بالکل. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گئے گزرے آپ ان کو تھریٹن کریں کیونکہ آپ کا حق دنیا جہان کے فورم ہمارے پاس ہیں. دیکھیں, یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو پاکستان کو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کچھ اگریشن بھی شو کرنی چاہیے اور اپنی پالیسیز میں وہ اگریشن لے کے آنا چاہیے. دیکھیں, ڈس انفارمیشن جو لیب ہے جس کی چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ تو بڑا اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اب اس کو لے کے کھڑا, کیونکہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ تان درازی کی ہے, پاکستان پہ الزامات رکھے اور پاکستان میں ڈیفینسو پہ رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کر اب ہم کھڑے ہوں کہ بھئی یہ تو سب جھوٹ تھا, لہٰذا اب واپس اس کے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ معاملہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے, ہائبرڈ جنگ میں نا اس کے بڑی ڈائمنشنز ہیں, اور ہر ڈائمنشن کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ذہنی مرعوبیت جو ہے ہمارے اوپر ہے, وہ بھی اسی ہائبرڈ جنگ کا ایک محاذ ہے. وہ ذہنی مرعوبیت کو ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے کہ جناب ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مخلص جو ہے وہ ہم ہی ہو سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مخلص کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک جنرل مشرف نے دیا تھا نا سب سے پہلے پاکستان, اس لحاظ سے تو ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے نا کم از کم اس کے پیچھے اور بہت سے غلط نظریات مشرف کے ہوں گے, لیکن یہ کہ پاکستان کا ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اپنا خود دفاع کرنا ہے. نمبر 2 سر یہ ہے کہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کو, سوشل میڈیا کا جو جسے آپ کہیں نا کہ ٹیک آف ہوا عرب سپرنگ, اس میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے کہ عرب سپرنگ جو ہے اس کو کہا گیا کہ یوٹیوب اس کا وجہ بنی ہے, اور اس نے جا کے جو عرب ممالک کے اندر تباہی اور تھرتھلی مچائی ہے اور کیوس کریٹ کیا ہے, وہ اسی یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا شاخسانہ ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہمیں, اور پھر مزے کی بات کیا, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو گوگل جس پر ہم اعتماد کر رہے ہیں, اس کا سی ای او کون ہے؟ ہندو. ٹھیک ہے, آپ کے جتنے اینڈرائڈ فونز ہیں ان کے اختیار میں ہے. ابھی تو انہوں نے اپنا یہ والا وار چلا ہی نہیں ہے. واٹس ایپ نے پالیسی چینج کر دی اپنی, آج سے اس کے آنے شروع ہو گئے نوٹیفیکیشن, آپ کی وہ پرائیویسی سیٹنگز ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ختم ہو جائے گی. 1.5-2 ہفتے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے گوگل بند ہو گیا تھا دنیا میں, آدھے گھنٹے کے لیے گوگل سروسز بند ہو گئی تھی. کیا مطلب تھا؟ پوری دنیا میں اوبر اور کریم رک گئی, جی سب کچھ جیم ہو گیا, سب کے ای میلز اکاؤنٹ فارغ, کوئی ایکسیس ہی نہیں کر پایا. سب کے یوٹیوب اکاؤنٹس فارغ, کوئی ایکسیس نہیں کر پا رہا. سب کے کانٹیکٹس, ہم نے تو گوگل کو
ایک ایسا یونانی دیوتا کا درجہ دیا ہوا ایسا ہے. ہاں ہمارے پرسنل ڈیٹا جو ہے وہاں ہمارے جو دماغوں میں ہمارے دماغوں میں ہم سمجھا کہ انتہائی محفوظ جگہ سمجھا ہوا ہے، وہاں سے بھی ابھی حملہ ہونا ہے. میں بتاؤں اس معاملے میں چائنا نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے، سوشل میڈیا اپنا پیدا کیا ہے، یوٹیوب جو بھی واٹ ایور کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں انفارمیشن کے خوبصورت فریب کے اندر، معلومات کے خوبصورت فریب کے اندر وہ لوگ، وہ ہم سے جو دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں کنٹرول کرنا، جو چاہتے ہیں ہمیں کرٹیل کرنا، وہ اس خوبصورت انفارمیشن کی آڑ میں ہم سے وہ چیزیں لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں، اور ہمیں ان کا اتنا ذہنی طور پہ محتاج کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے اور ہم پورے کے پورے ہل جائیں گے. یہ اپنی جگہ ایک خوفناک اس کی بڑی ڈائمنشن بڑی بزنس امپائرز کلیپس کر جائیں گے. کولیپس کر جائیں گے.